ہاں جی، اس میں نا جو ہمارے تھے نا مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اس بارے میں یہ رائے تھی کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنی جو باطنی اصلاح ہے نا اور تزکیے کی جو محنت ہے وہ اس میں لگے، اور جب اس کو اس محنت کے اندر ایک معتد بھی درجے میں کوئی کمال حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کمال حاصل ہونے کے بعد ایسا ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سالک سے بندے سے جو بھی دین کا کام دین کے جس بھی شعبے کے اندر لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بعض اوقات اس کے شیخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کو مستقبل میں دین کے اس کام میں لگانا چاہیے، یا بعض دفعہ وہ جو مرید ہے جو سالک ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کام کی طرف خود بخود متوجہ کر دیتے ہیں، تو جس شعبے کے اندر اللہ پاک نے اس سے یہ کام لینا ہوتا ہے۔ تو ان کی یہ رائے تھی کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے تو اپنی جو ہے نا یہ اپنی جو اگر اس نے دین کے کسی بھی شعبے کے اندر کام کرنا ہے تو جب تک اس کے اندر اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے اندر دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت قوت نہیں ہے، تو وہ کسی بھی میدان جنگ کے کسی بھی شعبے میں وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکے گا۔ تو اس لیے ان کی یہ رائے تھی کہ انسان کو نا اس میں یکسوئی کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ تو کم قسمتی سے آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر دنیا دار طبقہ تو دور کی بات ہے، ہمارے دین دار طبقے کے اندر اس چیز کی، اس محنت کی، اس درجے کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم جو مختلف لوگ مختلف شعبوں کے اندر دین کی محنت کرتے ہیں، دینی خدمات میں لگتے ہیں، تو ہماری ان دینی خدمات کو اس درجے کا اللہ کے ہاں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا جس درجے کا ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو بہت تھوڑے وقت میں بہت تھوڑے وسائل کے ہوتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے جس درجے سے نوازا تھا، آج ہمیں وہ درجہ حاصل نہیں ہو پاتا، حالانکہ ان کو مطالعے کے اتنے مواقع نہیں تھے، علم حاصل کرنے کے ان کے پاس کوئی اتنے ذرائع نہیں تھے، اور اس طرح سے کوئی ہمارے جیسے نصاب ہوتے ہیں پڑھنے کے، اس طرح سے ان کو یہ چیزیں حاصل نہیں تھیں، تو لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان سے کتنا کام لیا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو مفتی یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں تو ایسی ایسی علمی کتب ہمارے سامنے شائع ہو کے آ رہی ہیں کہ جن کے ہمارے اکابر اور اسلاف نے جن کے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے اور جن کتابوں کی کبھی انہیں زیارت بھی نہیں کی تھی، تو لیکن ہمیں اس درجے کا علمی رسوخ اور علمی پختگی وہ حاصل نہیں ہو پاتی، حالانکہ ہمارے پاس مطالعے کے مواقع زیادہ ہیں، کام کے مواقع بھی زیادہ ہیں، وسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یہ جو تزکیے کی محنت کے راستے سے جو اللہ پاک کے ہاں ان کی قبولیت ہوئی تھی، تو اس کی برکت سے اللہ نے ان سے تھوڑے اسباب تھوڑے وسائل کے اندر کتنے بڑے بڑے دینی کام لیے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علماء دیوبند کے جو ہے وہ بانی ہیں، سرخیل ہیں، اور ان کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ آج کے دور میں اسلام کی جو ہے وہ ایک حجت تھے، نشانی تھے۔ تو مفتی یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جب اب یہ جو ماشاءاللہ اتنی علمی شخصیت ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، 1300-1400 کتابوں کے مصنف ہیں اور ہزاروں لاکھوں علماء کے شیخ ہیں، وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے قاسم نانوتوی صاحب کی کتابیں پڑھنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میری سمجھ میں ان کی کتابیں نہیں آتی،
تو فرماتے تھے کہ پھر میں اپنے دل کو یہ سمجھا لیتا ہوں کہ بھئی دینی فہم اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اور بہت ساری دینی علمی کتابیں ہیں، تو میں ان سے استفادہ کر لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے حضرات کے وہ استاد تھے، تو یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم ننوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا آب حیات، اس کتاب کے بارے میں یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی میں نے مولوی قاسم کی کتاب آب حیات کو 6 بار پڑھا ہے، اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت، وہ جو آب حیات ہے وہ کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، تو اتنی بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت یہ کہے کہ جی میں نے 6 دفعہ ان کی وہ کتاب پڑھی ہے، اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ تو اب اتنی بڑی جو قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے علم کا جو اتنا بڑا پہاڑ اور سمندر بنایا تھا، تو مفتی یوسف الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی کتب خانے میں صرف 2 کتابیں تھیں۔ پہلی کتاب تھی قرآن شریف اور دوسری کتاب تھی بخاری شریف۔ تو اب انہوں نے ان 2 کتابوں کی برکت سے، ان 2 کتابوں کے فہم کی برکت سے اتنی بڑی بڑی کتابیں اور اتنی بڑی بڑی علمی محنتیں کر گئے کہ ایسی علمی کتابیں کہ جن کے بارے میں اس وقت کے جو بڑے علماء وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی کتابیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ان کی جو ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس صرف 2 کتابیں تھیں، قرآن شریف تھا اور بخاری شریف تھی۔ تو یہ جو ہمارے اور جتنے بھی یہ حضرات ہوتے تھے نا، تو ان سے اللہ نے جو اتنے لمبے لمبے چوڑے دین کے کام لیے اور وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جاری ہیں۔ تو اس میں ہمارے غالباً مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف جو ہے نا ان کی علمی قابلیت کو ہی دخل تھا اور ان کا مطالعہ بہت تھا اور ان کو جو ہے وہ کتابوں کا جو ہے بڑا موقع ملتا تھا مطالعے وغیرہ کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں صرف ان کے علم کو دخل نہیں تھا، بلکہ اس میں ان کے دل کے اندر کے اخلاص کو دخل تھا، اور یہ جو اخلاص ہے وہ ان کے اندر یہ تزکیے کی محنت کے راستے سے پیدا ہوا تھا۔ تو اس لیے آج ہم اللہ کرے اس میں ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں گے نا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پھر آگے مستقبل کے اندر بہت سارے کام بھی لے گا۔ تو اس لیے میرے تو خیال میں تو اب یہی بظاہر آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا تھوڑا سا وقت ہے وہ آپ جب یہ اللہ کرے یہ دارالافتاء کھل جاتا ہے تو آپ یہاں فیصل آباد میں آ جائیں، تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں استاد جی کے پاس رہنے کا موقع مل جائے گا، علمی استفادہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تزکیے کا روحانی استفادے کا بھی انشاءاللہ کافی موقع ہوگا۔ اور جب وہاں آپ کی کوئی واپسی کی ترتیب بنے آپ کے اپنے علاقے کے اندر تو بے شک آپ وہاں چلے جائیں، اور اگر ابھی دارالافتاء فی الحال نہیں کھلتا، اب استاد جی سے بات کر لیں، پوچھ لیں کہ جی کب تک کھلنے کی امید ہے، تو اگر ابھی فی الحال دارالافتاء نہیں کھل رہا تو آپ کے یہاں آنے کی بھی کوئی بظاہر کوئی امید نہیں نظر آتی، تو اگر آپ کو اپنے علاقے میں ہی رہنا پڑے تو آپ پھر یہ جو آپ کے ذکر کے جو اسباق ہیں، غالباً پتہ نہیں آپ نے بتایا تھا کہ دو سبق ہیں آپ کے، تو پھر آپ ان 2 اسباق پر خوب محنت کریں۔ تو اگر مثال کے طور پہ آپ کے 2 اسباق ہیں، گھر میں آپ کے پاس فراغت ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے، تو اگر آپ کے 2 سبق ہیں تو آپ لطیفہ قلب پر 18,000 دفعہ ذکر کر لیں اور لطیفہ روح کے اوپر 6,000 دفعہ ذکر کر لیں، یا جو ہے اس کو آپ 12,000 قلب پہ کر لیں، 12,000 روح پہ کر لیں، تو آپ اس میں اپنی جگہ پہ رہ کر بھی انشاءاللہ اس میں کافی کام اور محنت اور اس میں تزکیے کے راستے میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو استقامت اور ترقی عطا فرمائے۔